یہ قصہ ہے قاضی عبدالحق کا۔ وہ قاضی جس نے لوگوں کے چہروں کو نہیں دلیل کو دیکھا، وہ رئیس کی طاقت سے نہ ڈرا اور نہ فقیر کی کمزوری سے بہکا۔ اس نے ایک ہی ترازو رکھا، حق کا ترازو۔ یہ قصہ شہر امان کا ہے۔ شہر بہت بڑا بھی تھا اور آباد بھی، مگر اندر سے ایک زخم رکھتا تھا۔ اس شہر میں دولت والے بہت تھے، مگر انصاف کا بھوکا غریب بھی تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ شہر امن والا ہے، مگر اصل امن نام سے نہیں، انصاف سے آتا ہے۔ قاضی عبدالحق بوڑھے تھے، داڑھی سفید، آنکھیں تیز، آواز میں وقار۔ اور فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے اور پھر عدالت کی تیاری کرتے۔ ان کے گھر میں کوئی شان و شوکت نہ تھی، مٹی کا صحن، چھوٹا سا کمرہ، ایک چراغ۔ ان کی بیوی عبدالحق نیک عورت تھی۔ وہ اکثر کہتی، اللہ نے آپ کو لوگوں کا حق بانٹنے کی ذمہ داری دی ہے، اس حق میں خیانت نہ ہونے پائے۔ قاضی کہتے، دعا کرو، قاضی کی کرسی آگ کی کرسی ہے۔ قاضی صاحب کے دو شاگرد تھے، ایک یونس اور دوسرا سعد۔ یونس نرم مزاج تھا، سعد تیز نظر۔ دونوں قاضی کے ساتھ رہتے، مقدمے لکھتے، گواہوں کے نام درج کرتے اور کاغذات سنبھالتے۔ شہر میں ایک بڑا رئیس تھا، نواب زاہد خان۔ اس کے باغات تھے، دکانیں تھیں اور آدمی تھے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ نواب کے پاس ایک مشیر بھی تھا، نام کاتب فرید۔ فرید کی زبان میٹھی تھی، مگر دل میں چالیں تھی۔ وہ نواب کو ہمیشہ ہی سمجھاتا، قانون کی شکل بناؤ، پھر جو چاہو کرو۔ جب کاغذ ہاتھ میں ہو تو سچ بھی جھوٹ بن جاتا ہے۔ نواب ہنستا اور کہتا، بس تم میرے ساتھ رہو۔ ایک دن عدالت لگی۔ مسجد کے پہلو میں ایک چھوٹی سی عدالت تھی۔ لوگ جمع تھے۔ قاضی عبدالحق اپنی کرسی پر بیٹھے، سامنے میز، دائیں بائیں شاگرد اور قریب چند محافظ۔ اچانک ایک عورت آئی، سر پر چادر، ساتھ ایک چھوٹا بچہ۔ عورت کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، السلام علیکم حضور قاضی صاحب۔ قاضی صاحب نے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹی، اپنا مسئلہ کہو۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، میں مریم ہوں، میرے شوہر حسن نواز زاہد خان کے باغ میں مزدور تھے۔ وہ بیمار پڑے، پھر فوت ہو گئے۔ ان کے کئی مہینوں کی اجرت باقی تھی۔ میں نواب کے در پر گئی، مجھے دھکے ملے، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی نے گہری نظر سے مریم کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ مریم نے کہا، حضور مزدور گواہ ہیں، میرے شوہر کا ایک حسابی کاغذ بھی تھا، مگر نواب کے کارندے نے بھی وہ چھین لیا۔ قاضی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، نواب کو طلب کرو۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہوئیں، کوئی کہنے لگا نواب بڑا آدمی ہے، کوئی بولا قاضی بھی بڑا حق والا ہے۔ اگلے دن نواب عدالت میں آیا، قیمتی لباس، خوشبو اور محافظ فرید بھی ساتھ تھا۔ نواب نے قاضی کو ایک لمحہ دیکھا اور پھر بولا، قاضی صاحب یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، اس کے شوہر نے قرض لیا تھا تو اجرت تو کب کی ادا ہو چکی۔ پھر قاضی صاحب آرام سے بولے، بات کم کرو، حساب دکھاؤ، مزدوروں کا رجسٹر کہاں ہے؟ فرید آگے آیا، ایک موٹا سا رجسٹر سامنے رکھا، بولا، یہ ہے حضور، سب لکھا ہے اس میں۔ قاضی نے رجسٹر کھولا، ایک جگہ اس کی انگلی رک گئی۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، یہاں سیاہی نہیں ہے، تاریخ کا حصہ بھی کٹا ہوا ہے، یہ اندراج بعد میں کیا گیا ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ نواب نے غصے سے فرید کو دیکھا۔ فرید بولا، حضور سیاہی تو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ قاضی نے کہا، سیاہی بدلتی ہے مگر کٹی ہوئی تاریخ نہیں بدلتی۔ پھر قاضی نے مزدوروں کو بلایا۔ 3 مزدور آئے، انہوں نے قسم کھا کر کہا، حسن کی اجرت باقی تھی، وہ روتا رہا، کہتا تھا بچوں کی روٹی چاہیے، مگر اجرت نہ ملی۔ قاضی نے نواب سے کہا، یہ ظلم ہے، اجرت ادا کرو۔ نواب نے اکڑ کر کہا، میں شہر کا رئیس ہوں، چند سکوں کے لیے مجھے ذلیل نہ کریں۔ قاضی کی آواز مضبوط ہو گئی، رئیس اور فقیر میرے لیے برابر ہیں، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں اور عدالت میں بھی سب برابر ہیں۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، نواب زاہد خان مریم حسن کی پوری اجرت ادا کرے اور تاخیر کی وجہ سے اضافی رقم بھی دے۔ اگر انکار کرے تو شہر کے حاکم کے ذریعے جائیداد سے وصولی ہوگی۔ مریم رو پڑی۔ اس نے کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بات سن کر نواب کو غصہ آ گیا۔ فرید نے نواب کے کان میں کہا، حضور اگر آج یہ قاضی آپ کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے تو کل آپ کی عزت بھی چھین لے گا، اسے روکنا ہوگا۔ نواب نے کہا، کیسے؟ فرید نے آہستہ سے کہا، یا اسے خریدیں یا اسے بدنام کریں۔
چند دن بعد ایک زمین کا مقدمہ آیا۔ دو بھائی لڑ رہے تھے، بڑا بھائی رشید اور چھوٹا نعیم۔ رشید لالچی تھا۔ فرید نے رشید کو اشارہ دیا، قاضی کے گھر ایک تحفہ بھیج دو، تمہیں زمین مل جائے گی۔ رشید نے کپڑا اور سکے صندوق میں رکھ کر قاضی کے گھر بھجوا دیے، اور پھر قاضی کی بیوی ام حق نے صندوق دیکھا تو سمجھ گئیں۔ انہوں نے یونس کو بلایا اور کہا، یہ واپس کرو، یہ تحفہ نہیں، رشوت ہے۔ صندوق واپس چلا گیا۔ رشید شرمندہ ہوا، مگر فرید نے دل میں کہا، یہ قاضی نہیں بکے گا، پھر بدنامی کا راستہ ہے۔ فرید نے شہر میں بات پھیلائی، قاضی نواب سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے فیصلے غصے سے ہوئے۔ کچھ لوگ سن کر خاموش رہے، کچھ کمزور دل یقین کرنے لگے، مگر بہت سے لوگ کہتے، قاضی عبدالحق کبھی بے انصاف نہیں ہو سکتا۔ قاضی صاحب نے یہ سب سنا تو بس اتنا کہا، لوگ زبانیں چلائیں، میں قلم سیدھا رکھوں گا۔ اب نواب نے نیا جال بچھایا، اس نے قاضی کو دعوت دی۔ لوگوں نے کہا، یہ تو بڑی بات ہے۔ قاضی گئے، مگر انہوں نے دل میں ٹھان لیا کہ تحفہ نہیں لینا۔ نواب نے بڑے اہتمام سے دسترخوان لگایا، پھر ایک خادم سونے کا پیالہ لے آیا۔ نواب صاحب نے کہا، حضور یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کریں، آپ شہر کے بزرگ ہیں۔ قاضی صاحب نے پیالہ واپس کر دیا اور کہا، قاضی کا ہاتھ اگر تحفہ لے تو قلم کمزور ہو جاتا ہے، میں تحفہ نہیں لیتا۔ نواب مسکرایا، مگر آنکھوں میں آگ آ گئی۔ فرید نے دل میں کہا، اب اسے گرانا آسان ہوگا۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ شہر میں شور مچ گیا۔ دو یتیم بچے اور ان کی خالہ عدالت میں آئے۔ خالہ نے کہا، حضور ہمارے باپ عبد الرحمان نے 2 دکانیں ہمارے نام پر چھوڑی، مگر نواب کے کرندے آئے۔ فرید نے کاغذ لکھا، بچوں سے انگوٹھا لگوایا، اب دکانوں کی آمدنی ہمیں نہیں ملتی۔ قاضی صاحب نے کہا، کاغذ لاؤ۔ کاغذ آیا، اس پر بچوں کے نشان تھے، لکھا تھا کہ دکانیں نواب کے حوالے۔ فرید آگے آیا اور بولا، حضور یہ تو حفاظت کے لیے ہے، بچے چھوٹے ہیں، نواب ان کے خیر خواہ ہیں۔ قاضی نے پوچھا، آمدنی کا حساب کہاں ہے؟ فرید نے کچھ کاغذ پیش کیے۔ قاضی نے دیکھے، وہی بات، سیاہی نہیں، تاریخیں مشکوک۔ قاضی نے کہا، یہ جعلی ہیں۔ فرید نے فوراً پلٹا کھایا اور بولا، یہ بہتان ہے، قاضی صاحب کی مجھ سے دشمنی ہے۔ یہ سن کر نواب کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، حضور شہر میں مشہور ہے قاضی میرے خلاف بغض رکھتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں قاضی اس مقدمے سے الگ ہو جائیں۔ لوگ سناٹے میں آ گئے، یہ بڑا وار تھا۔ قاضی صاحب تھوڑا رکے، پھر بولے، میں مقدمہ نہیں چھوڑوں گا، مگر میں اسے کھلی عدالت میں چلاؤں گا، سب کے سامنے، تاکہ حق چھپ نہ سکے۔ اگلے دن مسجد کے بڑے صحن میں عدالت لگی۔ لوگ سمندر کی طرح جمع تھے۔ قاضی صاحب نے پہلے کہا، لوگوں جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے، جو جھوٹ بولے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی۔ پھر قاضی صاحب نے پڑوسیوں کو بلایا۔ ایک پڑوسی نے کہا، ہم نے دیکھا عبد الرحمان نے مرنے سے پہلے دکانوں کی چابیاں خالہ کو دی۔ دوسری عورت نے کہا، فرید رات کے وقت آیا، بچوں سے انگوٹھا لگوایا اور کہا، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ قاضی صاحب نے نواب کے محافظ بلائے، محافظ ڈرے ہوئے آئے۔ نواب نے انہیں اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ قاضی صاحب نے سعد کو کہا، ان کو الگ الگ لے جا کر سوال کرو۔ سعد نے ایسا ہی کیا۔ جب دونوں محافظوں سے الگ الگ پوچھا گیا تو ایک نے کہا، کاغذ فرید نے لکھا۔ دوسرا گھبرا گیا، پھر بول پڑا، ہمیں مجبور کیا گیا تھا، کاغذ فرید نے لکھا اور نواب نے حکم دیا۔ لوگوں میں شور اٹھا۔ قاضی نے بلند آواز میں کہا، خاموش۔ قاضی صاحب نے یونس کو حکم دیا، عبد الرحمان کے پرانے کاغذات لاؤ جن پر اس کے دستخط ہیں۔ یونس فائل لے آیا۔ قاضی نے مہر اور دستخط ملائے، پھر شہر کے کاتبوں کے استاد کو بلایا، جس کا نام استاد رفیق تھا۔ استاد رفیق نے کاغذ دیکھا اور کہا، حضور یہ لکھائی فرید کی ہے اور کبھی قلم کی حرکت بدل نہیں سکتی۔ اب فرید کا رنگ اڑ گیا، نواب کی زبان بند ہو گئی۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، یتیم بچوں کی دکانیں اور ساری پچھلی آمدنی ان کو واپس دی جائے۔ نواب نے جو مال کھایا وہ جرمانے سمیت ادا کرے۔ فرید پر جعل سازی کا مقدمہ چلے اور محافظوں کو بھی سزا ہوگی کہ انہوں نے ظلم میں ساتھ دیا۔ لوگوں نے اللہ کا نام لیا۔ خالہ نے روتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو جزا دے۔ نواب غصے میں اٹھا، مگر اب اس کی طاقت کمزور ہو چکی تھی۔ شہر کے حاکم کو بھی خبر ہو گئی تھی۔
حاکم نے بھی نواب کو دربار میں بلا کر سختی کی۔ نواب کو سمجھ آ گیا کہ اگر اب بھی ضد کی تو قید ہوگی اور عزت مٹی میں ملے گی۔ رات کو نواب کے چند آدمی قاضی کے گھر آئے، دروازے پر دھمکی دی، فیصلہ واپس لو ورنہ انجام برا ہوگا۔ قاضی چراغ لے کر باہر آئے، انہوں نے کہا میرا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور قاضی کا قلم حق کے لیے ہے، میں ظلم کے آگے نہیں جھکوں گا۔ وہ لوگ خاموش ہو کر چلے گئے۔ عبدالحق نے ڈرتے ہوئے کہا آپ خطرہ مول لے رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا جو حق کے لیے کھڑا ہو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فرید جیل میں تھا، اس نے سوچا میں نے نواب کے لیے سب کیا مگر اب نواب مجھے بچانے نہیں آیا۔ اس کا دل کانپنے لگا۔ اس نے قاضی کو پیغام بھجوایا میں سچ بولنا چاہتا ہوں۔ عدالت میں فرید نے اقرار کیا میں نے جعلی کاغذ بنایا، میں نے انگوٹھے زبردستی لگوائے، میں نے یہ سب نواب کے کہنے پر کیا۔ نواب کا سر جھک گیا، پہلی بار وہ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگا۔ اور پھر قاضی صاحب نے کہا ظلم بہت بڑا گناہ ہے مگر توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ مال واپس کرو، جن پر ظلم کیا معافی مانگو اور آئندہ ظلم چھوڑ دو۔ نواب نے کانپتی آواز میں کہا میں غلط تھا، میں توبہ کرتا ہوں۔ نواب نے یتیموں کا مال واپس کیا، مریم کو اس کا حق ملا، شہر میں خوف کم ہوا، لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ قاضی عبدالحق نے اپنے شاگردوں کو آخر میں یہ نصیحت کی یونس نرم دل رہو مگر حق میں کمزور نہ پڑو۔ اور پھر سعد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا سعد تیز سمجھ رکھو مگر غرور نہ آنے دینا، اور یاد رکھو انصاف کی بنیاد خوف خدا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہو تو قلم سیدھا رہتا ہے۔ اور اے سننے والو، اس قصے کا سبق یہ ہے طاقت والے کا ظلم بھی ایک دن ٹوٹتا ہے، غریب کی آہ بھی ایک دن فیصلہ بن جاتی ہے، اور اصل قاضی وہی ہے جو اللہ کے خوف سے فیصلہ کرے، نہ کہ کسی تحفے سے۔